بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة حين 7 سنين واضربوهم حين 10 سنين أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، مخلوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت بنائی، قسم قسم کی عجیب عجیب غریب مخلوقات اللہ نے بنائی. ہم لوگ ان مخلوقات کی گنتی بھی نہیں جانتے ہیں. انسان سے لے کر اور بڑے سے بڑے جانور سے لے کر کے اونٹ ہے، ہاتھی ہے سے لے کر کے مچھر مکھی تک کتنی مخلوقات ہیں کسی کو نہیں پتا. لیکن میرے عزیزوں، اللہ کا خطاب دیکھیں، یا ایھا الناس، قرآن کریم نازل کیا ہے، اللہ کا فرمان ہے. اونٹ کو نہیں خطاب کیا، اونٹ سے نہیں کہا اے اونٹ، اے ہاتھی، اے بندر، یہ مچھروں یا مکھیوں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں. مخلوقات بہت بنائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مطلب صرف 2 مخلوقات سے ہے، مطلب صرف 2 مخلوق سے ہے. ویسے تو بہت ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، بکری بھی ہے، بیل بھینس بھی ہے، مکھی مچھر بھی ہیں، لیکن مطلب 2 لوگوں سے، انس اور جن سے، انسان اور جنات سے. صرف یہ 2 ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے. اور کمال کی بات ہے، مخلوقات تو فرشتے بھی ہیں مخلوق، لیکن فرشتوں کو بھی خطاب نہیں فرمایا یا ایھا الملائکہ، اے فرشتوں، نہیں کہا. لیکن یا ایھا الناس، اے انسانوں، خطاب ہے کس سے ہے؟ انسانوں سے. فرشتوں سے بھی نہیں ہے. حالانکہ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو اللہ نے کہہ دیا اس میں لگے ہوئے، وہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، شادی بھی نہیں کرتے ہیں، ان میں خواہشات بھی نہیں ہیں، گناہ کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے ان میں، صرف عبادت و طاعات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے. لیکن مطلب فرشتوں سے بھی نہیں ہے، مطلب فرشتوں سے نہیں. پھر کیا خاص بات ہے انسان، ایک خاص ہی مخلوق ہے انسان، ایک خاص ہی مخلوقات ہیں یہ دونوں، انسان اور جنات.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن بھی نازل کیا۔ کہیں آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا کسی مچھر کا کوئی نبی آ گیا، مخلوقات مچھر میں کہیں نہیں ہے۔ اونٹ بکری بیل بھینس کو سمجھانے کے لیے کوئی چلا گیا نہیں آیا، لیکن انسانوں کے لیے کون آیا؟ انبیاء آئے، اور لگاتار 6000 سال تک نبی آتے رہے انسانوں کو سمجھانے۔ ذرا دل کے کانوں سے اتنی بات کو سوچ کر کے سن کر کے سوچئے کہ آخر اللہ کا مقصد کیا تھا، کہ اللہ نے ساری مخلوقات بنائی، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، فرشتے جیسی مخلوق ہے، پھر بھی تمام تر معاملات اگر کسی سے ہیں تو انسان سے اور جناتوں سے۔ صرف یہ دونوں قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ فرشتوں سے نہیں کہا۔ پتہ ہی چلا کہ ہمارے لیے اور ہم انسانوں کے لیے اصل اور ہمارا منشأ زندگی جو ہے وہ صرف و صرف اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی فرمانبرداری۔ انسان ہیں، جنات ہیں، یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت کرو میری مانو۔ فرشتوں سے نہیں کہتے کہ کیوں، ان کے لیے جزا بھی ہے سزا بھی رکھ دی، احسان کیا دنیا میں بھی، پیدا کیا ہے، بڑا کر دیا، طاقت دے دی، قوت دے دی، شادی کر دی، اس کو خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کے لیے لڑکیاں بھی پیدا کر دی کہ ان لڑکیوں کو اس سے شادی کرو اور ان کو اپنے ساتھ رکھو انصاف کے ساتھ اچھی طرح سے۔ یہ اتنا آسان کر دیا، اولادیں بھی دے دی، خوبصورت پھول سے جیسے بچے عطا فرما دیے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام انعامات دیے ہیں۔ انعامات دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اسی پر بس نہیں، یہ تو فضل ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ فضل ہے، تم عبادت کرو، میری سامنے سجدہ کرو، صرف دنیا میں ختم نہیں ہو جانا ہے، دنیا میں ختم نہیں ہونا ہے، بلکہ اس دنیا سے منتقل ہو کر کے جب تم ہمارے پاس آؤ گے ہم تمہارے نامہ اعمال دیکھیں گے، دنیا میں کیا کیا ہے، ہم تم کو اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تو انعامات کیے، احسانات کیے، آخرت میں بھی آؤ ہم تم کو بدلہ دیں گے، اور آخرت میں تو ایسا لازوال بدلہ عطا فرمائیں گے، ایسا لازوال ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جس کا ختم ہونے کا کبھی تصور بھی نہیں، گمان ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے رکھا، مچھروں مکھیوں سے نہیں کہا کہ دنیا میں تم نیک اعمال کرو تو آخرت میں بدلہ دیں گے، نہیں، بلکہ کانت ترابا، قیامت میں یہ سب مٹی کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتے جو اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق ہے اس کے لیے بھی کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہے،
اس کو بھی کوئی دیدار خدا بندی کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زیارت کر سکے، درجہ ملکوتیت کو پہنچے ہیں فرشتے۔ لیکن انسان جب اس دنیا سے جائیں گے اور اللہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے تو اپنی زیارت کریں گے۔ تو خطاب انسانوں سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ تو تمام تر مراحل، تمام تر منزلیں یہ طے زندگی ہر جانور گزارتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن بس دنیا ہی تک، صرف دنیا تک۔ ہمیں غور یہ کرنا ہے اس بات سے کہ آخر جب اتنی تمام باتیں ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، وہی بنا رہا ہے سب کو، وہ سب کو بنا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کے اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبھی بھی، حدیث شریف میں آتا ہے، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی ایک روزی کا مقدر کر رکھی ہے، جو روزی مقدر کر رکھی ہے، وہ اس تک پہنچ کر رہے گی اور اس روزی کے تکمیل تک، مکمل ہونے تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ سب مقدرات لکھے ہوئے، اس کے باوجود بھی ایک احساس کمتری ہے۔ یہی ہم لانا چاہ رہے تھے، اس کے باوجود ایک احساس کمتری ہے، ایک اس احساس میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو ہم اپنے ذہنوں میں خود اپنی ذات کو خدا سمجھ گئے، اور چونکہ خدائی والی طاقت ہے نہیں تو اس لیے پریشان ہوئے اور گمراہ ہو گئے، الٹے سیدھے کام شروع کر دیے، حرام کمائی میں لگ گئے، دوسروں کے ساتھ جھین جھپٹ میں لگ گئے، اپنے بھائی کا حق مار کر حاصل کرنے والے بن گئے، چھوٹے کو پر ظلم کر کے اپنا حق، اپنا کام نکالنے والے بن گئے۔ سود ہو، رشوت ہو، ہر طرح کے معاملات میں پڑ گئے۔ کیوں؟ اپنی طاقت کو خدا سمجھ لیا۔ میرے عزیز، یہ جو اللہ نے جسم دیا ہے، اس پر آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا ہے، آپ کی نگرانی ہے، آپ کی صرف نگرانی میں دیا ہے، آپ اس کی نگرانی کریے، آپ اس کی حفاظت کریے۔ اب اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی اس امانت میں خیانت ہوگی۔ اس جسم کو اللہ نے بنایا تھا اپنے سامنے سجدے کرنے کے لیے، یہ روح اللہ نے آپ کو دی تھی، اس کا صحیح استعمال کریے اور اپنے جسموں کو، اپنے جسم و جثے کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ۔ آپ کھائیے تو حلال کھائیے، لیکن ہم نے حرام کما کر کے اللہ کے اس امانت کے ساتھ خیانت کی۔ اللہ نے ہمیں اولادیں دی ہیں، میرے بچے ہیں، یہ بچے آپ کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اس احساس میں مبتلا ہو، غلط فہمی میں،
کہ میں ان بچوں کا مالک ہوں تو وہ غلط فہمی ہے اس کی. یہ اللہ کی امانت ہیں اولادیں. اللہ نے آپ کو دی ہے آپ کی نگرانی میں. آپ کو ان اولادوں کا ولی بنایا ہے, دیکھ بھال کرنے والا بنایا ہے. اور اس کی پر دلیل یہ ہے کہ جب آپ ان اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں گے, اسلامی طریقے سے کریں گے, تو اللہ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے گا. کوئی بھی شخص کسی کو چند پیسے بلا وجہ میں نہیں دیتا ہے. کوئی اجر جب دیتا ہے, کوئی انعام دیتا ہے, بے وجہ نہیں دیتا ہے. آپ کما رہے ہیں آپ اپنے بچے کے لیے, تو ہم تھوڑی نا آپ کو پیسے دیں گے. آپ ہمارے بچے کے لیے کریں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. یہی تو ہے دنیا کا معمول. بھائی ایک ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کے لیے جاتے ہیں, ڈاکٹر ہمارے بچے کو دیکھتا ہے تو ہم اسے پیسے دیتے ہیں. کیوں؟ اس نے میرے بچے کو دیکھا. لیکن جب ڈاکٹر کا اپنا بیٹا بیمار ہوتا ہے اور جب اس کا وہ علاج کرتا ہے تو کیا اس کو بھی آپ پیسے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. کیوں؟ وہ تو اسی کا ہے. یہ جو اولادیں اللہ نے دی ہیں یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے, یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ان کی تربیت ڈھنگ سے کریں گے تو اللہ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے گا. اور چونکہ ایک دستور ہے, بلکہ شریعت کا قانون ہے کہ جب امانت میں خیانت ہوتی ہے تو اس پر گرفت ہوتی ہے. امانت میں خیانت ہوتی ہے اس پر گرفت ہوتی ہے. ہم نے آپ کے پاس کہا بھائی 10 منٹ کے لیے موبائل رکھ لو, انہوں نے اٹھایا بیچ دیا. اب ہم ان سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ خیانت ہوئی. اب خیانت ہوئی تو ہم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ خوش ہوں گے؟ ان کو انعامات دیں گے؟ نہیں. اللہ نے اولادیں دی ہیں امانت کے طور پر. آپ کو ولی بنایا, اور ولی بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی الوہیت, محبت الوہیت میں سے ایک محبت کا چھوٹا سا حصہ, ایک اس کی جھلک آپ کے دل میں ڈال دی تاکہ آپ اپنے بچوں سے لگاؤ رکھیں اور ان کی تربیت کر سکیں. اور ہم نے کیا سمجھ لیا؟ مغربی تہذیب و تمدن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم یوں سمجھ بیٹھے شاید ہمارا منشور اور ہمارا دستور زندگی یہی ہے. اللہ کی پہچان سے, اللہ کی اسلامی تعلیمات سے دور کر کے ہم نے دوسری تعلیمات دینی شروع کر دی. آج جس کا نتیجہ یہ نکلا, کتنے گھر ایسے ہیں جن کی جو اپنی اولادوں سے پریشان ہیں, جن کی اولادیں گمراہ ہو رہی ہیں. آج ہزاروں لڑکیاں ایسی ہیں جو آپ کے صرف ملک ہندوستان کے اندر ہر سال ہزاروں سے بھی زیادہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, غائب بھی ہو رہی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں. بچے غائب ہو رہے ہیں چھوٹے. کبھی تو اسکولوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. ماں باپ توجہ نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام اور حلال اور وہ جائز اور ناجائز کے جو طریقے تھے وہ ان کو پتہ نہیں تھے. کہ کیوں؟ اور اگر ان سے کہو کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے تو کہتے ہیں ہماری بٹیا قرآن پڑھی ہوئی ہے. آج ایک عجیب بن گیا کہ جس شخص کی لڑکی ایک مرتبہ قرآن پڑھ لے وہ یوں سمجھتا ہے وہ بہت بڑی علامہ بن گئی. اگر جو شخص ایک مرتبہ قرآن پڑھ لینے سے متقی بن جاتا ہوتا, یہ قرآن ہمارے لیے مکمل زندگی نہ بنتا. 60 سال کی زندگی اللہ نے دی ہے, پوری زندگی میں قرآن کریم کو ڈھالنا ہے, قرآن کریم میں پوری زندگی کو ڈالنا ہے.
بعض لوگ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں لیکن قرآن کو ترجیح نہیں دیتے. 2 گھنٹے بچے نے جا کر ٹیوشن پڑھ لیے قرآن کریم کے لیے، 6 گھنٹے جا کر کے مغربی تعلیم حاصل کر لی. پتہ چلا قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہوتی تو یہ کتنے لوگ ہیں، کوئی بتا سکتا ہے یہ کہ جس کے گھر میں بچے موجود ہیں ان کے بچوں کو ذرا اپنا سامنے جائزہ لیجئے کہ ان کو مغربی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم، تو دونوں کا موازنہ کریے کس کے بارے میں زیادہ نالج ہے، کس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. اور یہ کیوں؟ یہ ہماری سستی کی وجہ سے. قیامت کے دن اس خیانت کی پوچھ ہوگی. اللہ کی اس امانت میں آپ نے خیانت کی ہے. اور کبھی کبھی استاد اگر کسی بچے پر تنبیہ کرتا ہے، سختی کرتا ہے، تو عامتاً دیکھا ہی جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ بچے کو لے کر کے پہنچ جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو مارا بہت، ڈانٹا بہت، یا شروع میں بچپن سے اچھی تعلیم نہیں دیتے، اور بعد میں جب بچے نافرمانی کرتے ہیں تو اس کو رسی میں باندھ کر کے مارتے ہیں. ابھی جمعے سے پہلے ایک صاحب ملے تھے، انہوں نے ہم سے یہی بتایا کہ ہمارے ایک بڑے بھائی تھے، انہوں نے کل ہمارے بھتیجے کو کسی غلطی کی وجہ سے رسی میں باندھ کر مارا ہے. میں ان سے کہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ یہ اس بچے کی عمر نہیں ہے رسی سے باندھ کر مارنے کی، بلکہ یہ وقت ہے ایسے ماں باپ کو رسی سے باندھ کر کے مارنے کا جنہوں نے اس کی تعلیم صحیح سے نہیں کی. بچپن تم نے ایسا سماج دیا، نہ اس کے پاس تہذیب آئی، نہ کوئی تربیت آئی. جب بڑے ہو کر کے وہ بدتمیزیاں کر رہا ہے تو وہی تو کرے گا جو بچپن سے دیکھا ہے. ایک نرم مٹی ہوتے ہیں بچے، نرم مٹی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جدھر چاہو ادھر موڑ دو. بچوں کا ذہن ایسے ہی ہوتا ہے بچپن میں، لیکن جب اسی ذہن سے لے کر کے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سخت ہو جاتے ہیں. اب کچھ بھی کر لو کام نہیں آنے والا. اسی لیے قرآن کریم میں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ حین 7 سنین. جب آپ کا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کا حکم. صرف ایک مرتبہ نہیں کہ بھائی 7 سال کا ہو گیا بیٹا نماز پڑھ دو بس ختم، 3 سال کی چھٹی. روزانہ 5 وقت آپ اس کے اوپر توجہ دیں اور نماز کے لیے اس کو ساتھ لے کر کے آئیں. جب 3 سال تک وہ مسلسل آتا رہے گا تو اس کی عادت بن جائے گی، عادت بن جائے گی. وَضْرِبُوهُمْ 10 سنین. پھر جب 10 سال کی عمر ہو جائے اور وہ نماز کے لیے، قرآنی تعلیمات کے لیے تیار نہ ہو اور سستی برتنے لگے تو پٹائی کی اجازت ہے، مارنے کی اجازت ہے. اس کو مار سکتے ہیں، پٹائی کر سکتے ہیں، حساب بھر، رسی میں باندھ کر کے نہیں، حساب بھر. ہلکی پھلکی آپ پٹائی کریے اور سمجھائیے. جب آپ لے کر کے آئیں گے 5 سال تک آپ اس طرح کریں گے تو یہ 3 سال اور 5 سال 8 سال میں وہ آپ کا لڑکا ایسا ولی بن جائے گا، ایسا ولی بن جائے گا. پھر بالغ ہونے کے بعد اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہو سکتی، قضا نہیں ہو سکتی. 7 سال کی عمر ہو جائے، آپ بچے کو کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بھیجیے. اور یہ صحبت صرف ایک مرتبہ نہیں کہ ایک مرتبہ چلا گیا پھر مہینہ بھر کی چھٹی، کہ روزانہ مسلسل جائے. اسی طرح سے جب 8 سال تک کسی ولی کی صحبت میں رہے گا، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا، اچھے ماحول میں رہے گا، دین کے ماحول میں رہے گا، جہاں سچ بولا جاتا ہے، جہاں صحیح باتیں بتائی جاتی ہیں، تو 15 سال کی عمر ہوتے ہوتے وہ ایسا بن جائے گا، ایسا بن جائے گا کہ اسے جھوٹ سے نفرت ہو جائے گی.
یہ فرض ہم لوگوں میں عجیب ذہن بن گیا ہے شیاطینی وسوسوں کی وجہ سے کہ جب تک ہمارے بچے مغربی تعلیم سے اور اس نئی تہذیب سے آراستہ نہیں ہوں گے اس وقت تک شادیاں نہیں ہوں گی. یہ سمجھ بیٹھے. اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے ذہن میں یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے خدا ہیں, ہم ہی مالک ہیں. میرے عزیزو, شریعت کی کسی بھی فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجیے آپ, ماں باپ کے ذمہ بچوں کی شادی کرنا واجب نہیں ہے. پھر کیا؟ ایک عجیب مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. ماں باپ کو بچوں کا ولی بنایا ہے اللہ نے کہ وہ شادی کس کے ذمہ ہے, یہ جس کی چیز ہے, یہ جس کی ملکیت ہے, یہ بڑے بڑے کام اسی کے ذمہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر, کتاب فطرت کے اندر اس کی تاریخ کے شادی کے دن کو, تاریخ کو, مہینے کو نوٹ کر کے لکھا رکھا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ اپنے ذہنوں سے سوچتے ہیں, ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں, تو اپنے حساب سے کام کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آج پوری دنیا کا جائزہ لے لیجیے, اور جتنے لوگ جو دعوے کرتے ہیں ذرا سوچ لیجیے, ذرا گھروں کا جائزہ لے لیجیے, اگر ان کے یہاں, جن کے یہاں شادیاں ہوئی بھی ہیں, کتنی راحت سے ہیں, کتنی راحت سے. کوئی نہیں راحت سے. کبھی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, کبھی طلاق ہو جاتی ہے, اور اس کی کبھی تو بتا اظہار ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے علیحدگی ہوگی, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق کے اگر جملے نکل گئے تو اس کو لوگوں کے سامنے شرم کی وجہ سے چھپاتے ہیں, اور پھر ساتھ رہتے ہیں, پھر زندگی بھر زنا کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, مغربی تہذیب والے, ان کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ انہوں نے چونکہ اپنے ذہن سے سوچا, اور شریعت کوئی عقلی چیز نہیں ہے. شریعت کے سامنے آپ کی عقل کی کچھ حیثیت ہی نہیں. بھائی اگر آپ کی عقل ہی بہت کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ اتنے نبی بھیجتا, کیا ضرورت تھی کہ کتابیں نازل کرتا, قرآن کریم بھیجتے. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ نے قرآن بھیجا ہے, انبیاء بھیجے ہیں, تو اس کا مقصد مطلب کچھ اور ہے. ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں تک. ہم اسلام میں نقلیات پر عمل کریں گے, جو قرآن کہہ رہا ہے, جو حدیث کہہ رہی ہے. اور چونکہ اس اعتبار سے ذہن بناتے ہیں, پھر رشتے بھی ویسے ہی آتے ہیں, رشتے بھی اسی طرح کے لوگ ملتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اگر لڑکی والے کسی لڑکے کو تلاش کرتے ہیں اور ایسی لڑکا مل جاتا ہے, تو پھر وہ وہی ملتا ہے جو ان کو پوری طرح سے کنگال کر کے اتنا مقرور کر دیتا ہے کہ زندگی پر اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ امانت میں خیانت کی تھی اللہ نے. یہ اس کی سزا ہے, یہ اس کی سزا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کو تو لینے آیا تھا, ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کے مزے کو بھی لے کے چلا گیا. وہ کیا عزت دے گا آپ کو؟ وہ دنیا کا لالچی, وہ حریص کیا آپ کو عزت دے گا؟ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسی میں رہ رہی, ذرا یہ بھی تو سوچو آپ مقروض کتنا ہو گئے. اور یہ قرضہ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ بس ہم بھلاتے جائیں لوگوں سے جن سے قرضہ لیا ہے, ان کو کچھ نہ کہیں, یوں ہی دنیا میں زندگی گزارتے ختم ہو جائے گا؟ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن حقوق العباد کبھی بھی نہیں معاف ہوتے.
بندوں کے جو حقوق ہیں وہ کبھی بھی نہیں معاف ہو سکتے، چاہے آدمی شہید ہو جائے لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں، پھر بھی نہیں معاف ہو سکتے۔ میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم اچھی دیجیے، تربیت اچھی کریے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ آپ کے گھر پہ، آپ کے دروازے پر اللہ کے ولیوں کے رشتے آئیں گے، بزرگوں کے رشتے آئیں گے۔ آپ کے گھر پہ آپ کا داماد بن کر اللہ کا ولی آئے گا، ایک عالم آئے گا، مفتی آئے گا، وہ شخص آئے گا جو آپ کو زندگی بھر عزتیں دے گا، آپ کا مال نہیں لے گا، آپ کو مال دے کر کے جائے گا۔ شادیاں ہوتی ہیں، لوگ مہر نہیں ادا کرتے، لیکن اگر ولی ہوگا تو مہر ضرور ادا کرے۔